چھوڑ سکتا تھا؟ کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا، تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں، حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے، تیری بات میں قبول کرتا ہوں، سندیشہ تیرا صحیح ہے، لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے صفائی لینی تھی، ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. جب وہ مان گئے رجل کی بات، ہم بھی مان گئے اور ان تک سند ثابت ہے. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد، یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے. اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر، کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے. یہ ہے الادب المفرد، الادب المفرد اور 142 صفحہ. آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں یہ پرانی کیوں ہے. میں مظلوم ہوں تمہیں کیا بتاؤں. اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے. کتنا ظلم ہے. چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال. اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی. لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب. مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسن پورا والے، یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے. یہ لکھو، دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے، مگر سینوں سے کون چاٹے گا، جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا، عرش کے تاج سے کون کھرچے گا. یہ لکھا ہے، یہ لکھا رہے گا. دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد، اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں جا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں. تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے. چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے. یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں. یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہاں تک وہ